اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بھائی کا درود شریف کا سفر شیئر کر رہی ہوں۔ ان کا جرنی کچھ اس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 مئی 2023 سے میرا درود شریف کا سفر شروع ہوا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں باقاعدگی سے صرف فرض نماز پڑھتا تھا، درود شریف اتنا زیادہ نہیں پڑھتا تھا اور بس کچھ ذکر کرتا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ یہ جو میرا آخری عمل ہے تھوڑا سا درود شریف پڑھنے کا، وہ میرا ایسا عمل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہو جائے۔ دعا یہ میں پہلے بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا رہوں گا۔ بس پھر ایسا ہوا کہ میں نے کچھ درود شریف کی ویڈیوز دیکھی، درود شریف کے مشاہدات سنے، تو اس کے بعد جیسے میرے دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے عصر کی نماز پڑھی تو میں نے ٹھہر کر اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ میں اگر درود پاک پڑھوں تو کسی ذاتی غرض سے نہ پڑھوں کہ مجھے کوئی ذاتی مکان بنانا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے۔ بس اس دعا کے بعد کچھ ایسا کرم ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا درود شریف کا جیسے سفر شروع ہو گیا، کبھی 1000، کبھی 1200، کبھی 2500، کبھی 3000۔ اس طرح درود پاک میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ میں وضو کے ساتھ بھی پڑھتا، بے وضو بھی پڑھتا، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بس درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ میرا دل نرم ہوتا رہا، اور پھر ایک وہ وقت بھی آ گیا الحمدللہ کہ جب میں درود پاک پڑھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں درود نزع کرم پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوئے کہ رکنے کا نام نہ لیں۔ پہلے میں نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، اپنے موبائل پر، ہر جگہ اپنے بچوں کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اب میں نے وہ تصویر ہٹا کر درود شریف کی تصویر لگا دی۔ پھر میں یہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ درود شریف کے حوالے سے مجھ سے کوئی اچھا سا کام بھی لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں درود شریف لکھنے کا شوق پیدا کیا۔ اب میں روزانہ صرف 5 مرتبہ درود شریف لکھتا ہوں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو سجاتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے اپنے واٹس ایپ پر ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنا لی ہے جس میں 200 سے اوپر کچھ نمبر آتے ہیں، تو میں ان سب کو وہ لکھا ہوا درود شریف شیئر کرتا ہوں اور ان سب کو کہتا ہوں کہ اس درود شریف کو آپ بھی دن میں کم از کم 5 بار لکھیں۔ اگر نہیں لکھ سکتے تو اس کو آگے شیئر ضرور کر دیں یا 500 بار اس درود شریف کو پڑھ لیا کریں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ دوست احباب میرے لکھے ہوئے درود شریف کو اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں تو یہ سوچ کے خوشی ہوتی ہے، شکر ادا کرتا ہوں کہ پیغام آگے پھیل رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں فرض نماز پڑھ کر فوراً بھاگ جاتا تھا، اب ہر نماز کے بعد میں کم از کم 10 منٹ بیٹھ کر ذکر کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کچھ اذکار پڑھنے کا خیال ڈالا ہے جو میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ اگر کبھی کسی برے کام کا ارادہ کر بھی لوں تو مجھے اس کام سے روک دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو میں نے ایک برے کام کی نیت کی تو مجھے اسی وقت نیند آ گئی۔ پھر ایسا میرے ساتھ لگاتار 2 راتوں تک ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں اس برے کام سے ہٹ گیا۔ یہ صرف اور صرف درود شریف کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اب میں کسی کو اگر کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو روکوں۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک میرا عزیز دوست جو کچھ برا کام کرنے کی طرف راغب ہو رہا تھا تو میرے دل میں اس کے لیے شدید خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کسی طرح میرے اس دوست کو، اس عزیز کو اس برے کام سے روک لیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ درود شریف کی برکت سے 100% ارادہ کرنے کے باوجود وہ اس برائی کی طرف نہیں جا سکا۔ اب میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس آپ کی اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، مجھے وہ عطا کر دیجیے، مجھے آپ کی نظر کرم چاہیے۔ اگر میں دنیا کی بات کروں تو میرا اپنا ذاتی بزنس بھی ہے۔ درود شریف کی برکت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کی چیز میں بھی دکھائی ہے، لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں درود پاک اس دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے تو حتیٰ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں درود پاک اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے یا مجھے کوئی مشاہدہ ہو جائے۔ بس ہمیشہ اسی نیت اور دعا کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں۔ یہ دونوں ہستیاں
مجھے جانتی ہوں۔ اگر یہ دونوں ہستیاں مجھے جانتی ہوں گی، میرے پہ نظر کرم کریں گی، تو میری دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جب میری دوستی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو کیسے مجھے یا میرے کسی کام کو ادھورا چھوڑ دیں گے یا میرے لیے مشکلات رہنے دیں گے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب مانگیں، ان کی محبت مانگیں، ان کی محبت میں درود پاک پڑھیں، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہ پڑھیں۔ میری دعا ہے کہ میرا درود شریف کا سفر ایسا ہو جائے، درود شریف پڑھنے کا، درود شریف لکھنے کا، جو کسی اور نے نہ کیا ہو۔ مجھے اس سفر میں فرسٹ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو درود شریف پڑھنے اور لکھنے کی توفیق دے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی سب سے زیادہ توفیق دے۔ درود پاک کی برکات تو آنی ہی آنی ہے اور ہر صورت میں آنی ہے، بس اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ایک بھائی کا درود شریف کا سفر ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا درود شریف کا سفر شیئر کیا ہے۔ ہر درود شریف پڑھنے والے کا اپنا ایک جرنی ہوتا ہے، چاہے وہ بچپن سے درود پاک پڑھ رہا ہو، چاہے اسے درود پاک عمر کے کسی بھی حصے میں ملا ہو۔ جب ہم یہ سفر سنتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کا سفر سنتے ہیں کہ وہ خالص اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں، تو سن کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ان بھائی کی بات 100% درست ہے۔ آپ اس چیز کو خود بھی ٹرائی کر لیں کہ اگر آپ 5 منٹ بھی اگر بیٹھ کر فوکس کر کے خالص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ 5 منٹ بھی اگر درود شریف پڑھیں گے نا، تو جو آپ کو وہ درود شریف پڑھنے میں سکون ملے گا، جو آپ کو لطف ملے گا، جو آپ پر رکت طاری ہوتی ہے، وہ بے مثال ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے، آپ نے بہت سارے وظائف دیکھے ہوں گے درود شریف کے محرم کے مہینے کے حوالے سے، ضرور پڑھیں۔ اور اگر لیٹس اسیوم آپ کوئی خاص محرم کا درود شریف کا وظیفہ فالو نہیں بھی کر پا رہے، تو دن میں بے شک ایک تسبیح پڑھیں اور اہل کربلا کو ضرور ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، تو ایک ایسی ویڈیو بھی شیئر کی جائے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ شاید ان اعلیٰ عادات میں سے ہم کچھ تھوڑا سا حصہ اپنا سکیں، اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویڈیوز میں آپ کو بھیجتی ہوں ان کو ضرور سنا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سلو بولتی ہوں تو آپ اب یوٹیوب میں ایک آپشن ہے کہ آپ اس کی سپیڈ 1.5 گنا کر سکتے ہیں یا 2 گنا ڈبل بھی کر سکتے ہیں، اس پہ سن لیں، لیکن سنیں ضرور۔ ہو سکتا ہے وہ واقعات آپ نے پہلے سنے ہوں، لیکن جب ہم بار بار سنتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور مل جاتا ہے کہ جس کو سن کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ مجھے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ یا آپ یہی سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو اتنا اعلیٰ مقام ملا ہے ان کی قربانیاں کتنی بڑی تھیں، اور وہ کن کن امتحانوں سے، کن آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔